السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ ایک بہت ہی اچھے اور منفرد ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، جس کا آپ کو ٹائٹل سے اندازہ تو ہو گیا ہوگا۔ تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے، تاکہ آپ کو سب سے پہلے جو ہے تمام نیوز مل جائے کریں۔ تو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آذان کے بارے میں۔ نماز کو جنت کی کنجی کہا گیا ہے، تو نماز کے بلانے کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے آج ہم پڑھیں گے اذان اور مؤذن کے فضائل۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا فضیلتیں ہیں اذان کی اور اذان دینے والے کے لیے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز جنات، انسان اور جو چیز سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 609۔ اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے لمبی ہوں گی، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کی وجہ سے وہ سب میں نمایاں ہوں گے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 387۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، اور اس حالت میں بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا آواز سمیت خارج ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ اتنی دور بھاگ جاتا ہے کہ وہاں اس کے کانوں میں اذان کی آواز نہیں آتی۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے۔ جب تکبیر کہی جاتی ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ جب تکبیر ختم ہوتی ہے تو وہ پھر آ جاتا ہے، اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ فلاں بات کو یاد کر لو، فلاں بات یاد کر لو، یہاں تک کہ آدمی کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے نماز کی کتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 608 اور صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 389۔ تو آج ہم نے انشاءاللہ یہ اذان اور مؤذن کے فضائل پڑھے ہیں۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جب اذان دے دی جاتی ہے تو اذان کا جواب کس طرح دیا جاتا ہے، کن الفاظ میں دیا جاتا ہے، کیا کیا پڑھنا مسنون ہے اور کیوں پڑھنا مسنون ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔